الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق درود پاک صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق درود پاک صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود پاک صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. کلمات ایمان لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا عزیز 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 یا ودود 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 یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا وہاب 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 یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا منزل البرکات 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 یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات 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 یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا خیر الناظرین یا خیر الناظرین یا خیر الناظرین یا خیر الناظرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اعذنا یا غیاث المستغیثین اعذنا یا غیاث المستغیثین اعذنا یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین. رب انی مغلوب منتصر رب انی مغلوب منتصر رب انی مغلوب منتصر رب انی مغلوب منتصر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. اللهم اذكرني بصدرك الجميل اللهم اذكرني بصدرك الجميل. صلى الله على حبيبي محمد وآله
وسلم صلی اللہ علیہ محمد وسلم آمین 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 آمین. اکھاں بند کر لو، دل والے پاسے دھیان کرو، خفی ذکر کرو، شجرہ شریف سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اے نقش بند عالم، نقش مراب بند، نقش جناب بند کے گویند نقش بند. یا الہی کر رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر الورائی کے لیے. بخش دے میری خطائیں انبیاء کے واسطے، خواجگان نقش بندہ بخدا کے واسطے. وہ نہیں میں لائق دربار رب غفور، ان بزرگوں کا وسیلہ لایا ہوں تیرے حضور. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارغار مصطفیٰ، حضرت سلمان فارس عاشق شاہدہ، حضرت قاسم جعفر و صادق امام با یزید برگزیدہ ابوالحسن شاہ نام، وہ علی فارم دی یوسف حمدانوی عبد حالق اجدوانی عارف ریواگری، خواجہ محمود فقنا شاہ عزیزاں با کمال، حضرت بابا ماسی سید امیر کلات آفتاب نقش بندہ شاہ بہاؤدین سگی، حضرت خواجہ علاء الدین عطار ولی، شاہ یعقوب چرہی، حضرت عبید اللہ حرار زمان، شاہ محمد زاہد اور درویش محمد والا شاہ، خواجہ ہم کنگی باقی بلّہ باخبر، غوث زرندی مجدد الفسانی ناول، خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ معصوم، شاہ زبیر و خواجہ اشرف پارسا، شاہ جمال اللہ عیسیٰ محمد اولیاء، خواجہ فیض اللہ نور محمد بافا، کر کرم بابا فقیر محمد صاحب جنت نشاں، نور جن کا میرے مرشد کی جوی میں تھا. وہ سخی ابن صحیح و صاحب لطف امیم، ہادی دور جناب حافظ عبد الکریم، رحم فرما الطفیل ہادی دین مبین، صاحب نور بصیرت خواجہ نواب الدین. آج دنیا بھر کے ولیوں میں نہیں ان کا جواب، ان کو حاصل ہے زریں در وقت کا پیارا خطا. قبلہ عالم شیخ اعظم کامل و اکمل ولی، لقب ہے ان کا بلال، اور اس میں پاک خواجہ محمد علی. جان ہو میری تصدق کیسا پیارا نام ہے، ہر طرف دنیا میں جاری جن کا فیض عام ہے. خواجگان دین و ملت کی محبت کرتا، روز محشر میں بھی خدا بندہ ساتھ انہی کے اٹھا. اللہ 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 اللہ
کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، اور اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب، جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، سبھی کا آسرا حسین ہے، یہی میرا سکون ہے، یہ میری عز و شان ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میرا جسم و جان ہے، رسول حق ہے کہہ رہے سنے یہ ہر کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، اللہ اکبر، میرا عطا پتا حسین ہے، حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے،
بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اور کاندھے سے نواسے کو گرنے نہیں دیتے ہیں، کاندھے سے نواسے کو گرنے نہیں دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ آمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ویسے تو جناب سید الشہداء چمنستان زہرہ کے وہ عظیم پھول اور میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش قبا پر سوار ہونے والے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کی شان میں تو بہت کلام کہے گئے، لیکن میں اکثر گھر میں جب گنگنا کے پڑھتا ہوں نا، خواجہ سلطان الاولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام، بس ایک نے جو اپنی حاضری پیش کی، اس بارے میں پیر بہر علی شاہ صاحب کا بھی کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی بے باک کلام ہے، جناب کھڑی شریف والے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے، لیکن مجھے جس قدر بیر محبت میں غوطہ دیتا ہے نا یہ کلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حق کا کے بنائے لا الہ ہست حسین، قلم توڑ کے رکھتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلدستہ میرا وجدان ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن میرا وجدان ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے قافلہ چشتیہ کو لے کے پیش ہوں گے نا، تو آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا یہی گلدستہ ہو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، میرا وجدان کہہ رہا ہے۔ اور اس بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جا بجا اپنی حاضری پیش کی ہے،
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں، حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو انہوں نے حاضری پیش کی ہے نا، امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول، کہ وہ کیسی شخصیت ہیں امام عاشقاں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی جو بنی ہوئی سوچیں ہیں یہ اقبال کے اندر نہیں تھی، اقبال کے اندر وہی سوچ تھی. میں علماء کے اکثر کلپ پڑھتا ہوں، علماء اہل سنت کے، اور خاص طور پر اس کے اوپر جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نچوڑ نکالا اس رسالے کا، جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اہل بیت اطہار کے معاملے میں چند حروف لکھے ہیں. ویسے تو انہوں نے بہت کلام لکھا ہے عقیدہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، لیکن شاہ عبد الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں امام اعظم کے حوالے سے کہ راستہ سیدھا اہدنا الصراط المستقیم تو سب کہتے ہیں کہ، لیکن انداز وہی اختیار کرنا پڑے گا جو حسین ابن علی اور اہل بیت نے اور صحابہ کرام نے اختیار کیا. اس کے علاوہ انداز اور اس کے علاوہ طریق اور کوئی قبول اللہ کی اور رسول کی بارگاہ میں ہے، اسی انداز میں جانے پڑے گا منزل. اس کے علاوہ منزل کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. شاہ عبد الحق فرماتے ہیں کہ جو راستہ، اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے، 3-4 باتیں میں یہاں عرض کروں گا کہ کسی کے اوپر کسی کا ذکر کرنے کے لیے، کسی کے مناقب بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ڈاکٹر ہے، ہاں بھائی ڈاکٹر ہے نا، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پڑھے گا، اچھی تربیت ہے نا اس کی ماشاءاللہ، یہ فلاں بندہ ہے، فلاں ایم اے کیا ہوا ہے اس نے، تو آکسفورڈ سے کیا ہے نا ماشاءاللہ، بھی دیکھو نا کتنا بڑا یونیورسٹی ہے، کیا کہا جاتا ہے نا. اور جو آغوش رسول میں جیسے شخصیت دیکھو نا یار، ایک ایک پل حضور کی نگاہوں کے، جس کے اوپر سلام میں آپ پڑھتے بھی ہے نا، پڑھ کے ہی جس پہ محشر میں بخشا، جس پہ ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑ گئی محبت والی، ساری عمر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، دونوں جہانوں سے غنی ہو گیا وہ، اور صحابیت کے ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ آنے والے غوث قطب ابدال اغیار سب پیچھے، وہ شخص آگے جو ایک لمحے کے لیے اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ آتا ہے. حضور کی زیارت کرنے کے بعد 10 منٹ کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، زیارت کی، کلمہ توحید و رسالت پڑھا، جا رہا ہے، اجازت لے کر جا رہا ہے، گھوڑے سے پھسلے، منکا ٹوٹ گیا، جام شہادت نوش کر گئے، اور حضور جنازہ ان کا پڑھانے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس انداز میں قدم کے ساتھ، حضور یہ کون سا انداز ہے، حضور صحابی ہوتے ہیں محبت میں فنا، پوچھ لیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آج اس کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے آئے کہ زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو چکا، جو صرف چند منٹوں کے لیے آیا اور محبت کا اظہار کیا. ارے یار، جس نے جو آغوش رسول میں کھیلتا رہا، جس کے لیے حضور نے سجدے اپنے طویل کر دیے، جن کے احترام میں، جن کے اوپر اس قدر کرم نوازی فرماتے ہوئے بار بار امام حسن آپ کی ٹانگوں سے گزرے، آپ رکوع کی حالت میں ہیں، آپ قیام کی حالت میں ہیں، تو آپ پاؤں پھیلا دیتے ہیں، پھر جب گزرنا چاہتے ہیں، اس قدر ناز و انداز میرے رسول نے اختیار کی. اللہ میرے رسول کے ناز اور انداز دیکھ رہا ہے. شان محبوبانہ ادھر تو یہ ہے نا کہ حق تعالی ان کے لیے ان کے ابرو کے اشارے پر قبلے بدل دیتا ہے، اور یہاں یہ انداز ہے کہ حسن حسین کے ناز اور انداز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں، نظروں سے اوجل ہی نہیں ہوتے، نظروں سے اوجل ہونے ہی نہیں دیتے، اور پھر اپنے لخت جگر سے کہہ رہے ہیں میرے 2 بیٹوں کا خاص خیال رکھو، بار بار تاکید. مسجد نبوی سے سیدھے خاتون جنت کے گھر جاتے ہیں، میرے شہزادوں کا کیا حال ہے، اور جن کی علمی بصیرت اگر دیکھی جائے، جن کی روحانی بصیرت اگر دیکھی جائے، جن کا دین حق سے پیار دیکھا جائے، جن کا قرآن سے پیار دے، ایک بہت بڑا عنوان ہے، ایک بہت بڑا عنوان ہے، جس کے اوپر سالوں انسان بولتا رہے، یہ باب ختم ہونے میں نہیں آتا. اور یہاں میں آج یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں
کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو چیزیں بالکل واضح ہیں قرآن اور احادیث مبارکہ سے بالکل واضح ہیں کہ ایسی ایسی احادیث جن کے اوپر 70 صحابہ کی روایات موجود ہیں. اگر صحیح سے اوپر بھی کوئی مقام ہوتا نا حدیث کا تو ہم وہ بھی کہتے ہیں صحیح سے اوپر مقام ہی کوئی نہیں حدیث کا. صحیح حدیث اور 70 احادیث صحابہ سے روایت کردہ حدیث 35 احادیث تو میں اس غریب نے پڑھی ہے نا. اور پھر قرآن پاک کی آیات بینات اہل بیت کے حق میں. یہ سب ہوتے ہوئے آج اگر ایک مبلغ ذکر اہل بیت سے محبت اہل بیت سے منہ پھیرنے کے بعد اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں موجود ہے اور اس بات پر بھی یہ تعجب ہو رہا ہے کہ دن ہو 10ویں محرم کے اور ذکر کر رہا ہو وضو کے اور حج کے طریقے بتا رہا ہوں اور کہے جی میں قرآن سے بتا رہا ہوں، تو پھر میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ان کا دین محبت ہے. اور یہاں وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اور جس کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو فارغ البال ہو چکا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش تربیت کر چکا ہے، اپنے بیوی بچوں سے اجازت لے کے کعبے میں چلا گیا اور اگلی عمر 30 سال 40 سال کعبے میں گزاری، اور وہاں اس شخص نے رات دن رکوع سجود میں گزارے، قرآن پڑھنے میں گزارے ہیں، لیکن اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے اور بغض اہل بیت پر ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اسرائیل آئے گا اس کا موت کا فرشتہ آ کے اس کا روح قبض کرے گا، اس کی روح کو سیدھا دوزخ میں لے جایا جائے گا، جنت کا وہ حقدار نہیں. اس کی صحیح حدیث اور تحریر میں پیش کر سکتا ہوں. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بات بھی ہے، وہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ ان احادیث کے ہوتے ہوئے ارشادات رسول کے ہوتے ہوئے اور روز روشن کی طرح حسین ابن علی کے حضور خاتون جنت کا امام علی مقام مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جناب حسن مجتبیٰ جناب حضرت بی بی زینب جناب خاتون جنت کی جتنی اولاد پاک ہیں سب کا اور حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں حضور کی باقی جتنی اولاد ہیں سب کا کردار روز روشن کی طرح ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں ہمارے پاس اگر سہارا ہے تو اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کرام کی محبتوں کا. یہاں حضرت مولا کائنات میں ابھی صبح آتے ہوئے ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور حضرت مولا کائنات کا وہ ارشاد گرامی جو نجوۃ البلاغہ میں شیعہ نے کوٹ کیا اور ہماری بھی کتابوں میں شاہ عبدالحق رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نوٹ کیا. آپ اکثر فرمایا کرتے اور اس بات کو بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں میری محبت میں افراط اور تفریط سے بچنا، میری محبت کی افراط تمہیں دوزخ میں لے جائے گی، میری محبت کی کمی بھی تمہیں. یہاں ایک طرف اشارہ رافضیت کی طرف ہے، دوسری طرف اشارہ خارجیت کی طرف ہے. اور آپ دیکھ لیں جس طرف مخلوق کو لے جایا جا چکا ہے. اب ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کیا ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ 8 تراویح ہیں یا 20 تراویح ہیں. یہ مسئلہ ابھی تک حل ہوا احادیث کے ہوتے ہوئے، صحابہ کرام کے عمل کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے عمل کے ہوتے ہوئے. آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا. سب کچھ ہوتے ہوئے اس کی وجہ میں نے کہا وہ پیچھے سے ریال سعودیہ کا بھی لگ رہا ہے اور ایران کا بھی خمس لگ رہا ہے نا، وہ سمجھ میں نہیں آنے دیتا. اگر للہیت کے لیے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے، خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھا جائے، اہل بیت اطہار کے عمل کو دیکھا جائے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز آئی ہے. اب میں آتا ہوں ان واقعات کی طرف کہ جو میں جب معافی کے ساتھ گزارش کروں گا، پچھلے سال میں جب گیا نا یہ اپنے سینٹر کی جگہ کے سنگ بنیاد رکھا تو میرے رشتہ داروں نے کہا جی آپ انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں، چلو وہاں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، لاہور میں بھی آپ نے کیا، لیکن اب یہاں اتنے کڑے میدان میں آپ کیا کرنے کے لیے آئے؟ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوئے دین کا. واضح الفاظ میں میرے بزرگ رشتہ داروں نے کہا. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ بے شمار صحابہ نے آپ کو روکا جانے کے لیے کربلا جانے سے.
کہ جناب نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا سوائے جنگ و قتال کے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، وہ بغاوت کر چکے ہیں، مان لیا بغاوت کر چکے ہیں. آپ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید کے اور اس کے لشکر کے بات نہیں ماننا چاہتے. آپ تو حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جانے کا یا تو نتیجہ نکلے آپ کے ہاتھ حکومت آ جائے. وہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہے، تو کیا ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو حق پر استقامت، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات گرامی کہ جب آپ بوسہ دے رہے تھے حسین ابن علی کو، ان کے گلے پر بوسہ دے رہے تھے، ان کی پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے، جبریل حاضر ہو گئے اور عرض کیا اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ فرما رہے آج جس گلے پر اے پیارے حبیب آپ بوسہ دے رہے ہیں، کل اس گلے پر خنجر چلتا ہوا بھی دنیا دیکھے گی. وہ آپ دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حدیث تو میرے سامنے ہیں کہ میرے رسول نے ان کی عظمت کو سامنے دنیا کے سامنے رکھا اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کہ حسین ابن علی کو صبر عطا فرما اور ہمت اور استقامت. 3 حدیث میرے سامنے موجود ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ یا اللہ اس مصیبت کو جو حسین ابن علی پر آنے والی ہے، جو عیاں ہو چکی تھی، حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی کربلا کی دی گئی کہ جب، حالانکہ یہ یہاں بھی علم غیب رسول واضح ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے جوان تو جناب عائشہ صدیقہ تھیں، ان کو یہ مٹی دی جانی چاہیے تھی. ام سلمہ تو بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیف تھی اس وقت، تو ان کو یہ کیوں عطا فرما؟ میں نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی اس وقت ام سلمہ ہوں گی، عائشہ صدیقہ دنیا پہ نہیں ہوگی. تو یہ واقعات تمام احادیث سے حسین ابن علی کے سامنے کیا نہیں تھے کہ میرے حضور نے مجھے فرما دیا سید و شہداء کا لقب مل چکا، اب یہ تاج میرے سر پہ ہی سجے گا. اب یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی. جب ہم پڑھتے ہیں نا جناب خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی، تو وہ جب جاتے تھے مد مقابل کے پاس، اور صحابہ کی زندگی میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ جھومتے ہوئے رقص کرتے ہوئے جاتے تھے، تلوار لہراتے ہوئے. پتہ ہے آگے جمع غفیر ہے اور ایک صحابی جا رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اس کلمہ طیبہ کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کی معرفت کو سمجھو. ایک عام صحابی کی بات کرتا ہوں، وہ موت سے نہیں ڈرتا. اور خالد بن ولید تو خاص طور پر تھے خالد بن ولید، اور جو جن کی رگوں میں خون رسول ہے ان کے بارے میں کیا کہو گے کہ سامنے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے. یہ اپنے بھتیجے بھی بھانجے بھی خاندان کے 18 افراد شہید کروانے کے بعد 21 صحابہ کرام وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ وہاں صرف ایک بات کرنی تھی نا یار، مجھے سوچنے کا موقع دے، آج یہ میدان جنگ نہیں لگانا. وجہ یہ تھی ابراہیم خلیل اللہ کا نعرہ نمرود میں بیٹھنا دیکھو، تو وہ بھی میں کہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کی تکمیل کر چکے تھے، معرفت کلمہ طیبہ حاصل کر چکے تھے. لا الہ الا اللہ، تمام امتوں کو یہ ملا نا کلمہ لا الہ الا اللہ. تو یہ 4 الفاظ ہی تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑا بحر محبت ہے، بحر توحید ہے، جس کے اندر غوطہ زن ہونے کے بعد وہ موتی انہوں نے حاصل کر لیے، اور وہ اس منزل تک پہنچ چکے ابراہیم خلیل اللہ کہ نعرہ نمرود ہے، وہ مطمئن ہیں کہ وہ منزل تک پہنچ چکے تھے. یہاں حسین ابن علی بھی صاحب منزل تھے. اب صحابہ کرام جو منزل، اب یہاں میں صبح سوچتے ہوئے نا کتاب میں نے ٹھپ کر کے رکھ دی، اور میں پھر آج صبح کی بات ہے پھر حیرت میں گم ہو گیا. میں نے کہا صحابہ کرام بے شمار ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت موجود تھے. صحابہ بھی تھے، تابعین کی جماعتیں بھی موجود تھیں، اور سب آپ کے ساتھ مخلص بھی تھے، اور سب یہ کہہ چکے تھے. محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی کہہ چکے تھے. محمد بن حنفیہ کے 2 بیٹے میدان جنگ میں گئے تھے، وہ خود نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا رزلٹ کوئی نہیں ملنا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہر لمحے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں مل رہا. وہاں سوائے جنگ و قتال کے اور اپنی جان گنوانے کے اور کچھ نہیں ملے گا. لیکن حسین ابن علی، محمد بن حنفیہ ٹھیک ہے حضرت علی کی اولاد ہیں، مان لیا، اس میں کوئی شک نہیں، تابعی کے مقام پر ہے، اگرچہ وہ صحابی نہیں تھے تابعی کے مقام پر ہے، لیکن حضرت علی کے بیٹے ہیں، تھوڑا سا مقام ہے یار.
لیکن جس مقام پہ حسین ابن علی کھڑے ہیں اور جو انہوں نے اپنے نانا جان سے اپنے کانوں سے سنا انعام و اکرام احادیث کی صورت میں، اور وہ تاج جو سید الشہداء کا ان کے سر پہ سجایا جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اس کی کیا خبر محمد بن حنفیہ کو؟ اس کی خبر نہیں۔ اور وہ منزل باقی صحابہ کرام نے، میں سمجھتا ہوں اگر معافی کے ساتھ گزارش کروں تو وہ صحابہ، ٹھیک ہے صحابہ ہونے میں کوئی شک نہیں، ادھر خاندان نبوت سارا کا سارا خاندان نبوت بھی ہے، ان کی رگوں میں حضور کا خون بھی ہے، لیکن ساتھ صحابی بھی تو ہے نا، ڈبل بات، دو باتیں شامل ہو رہی ہیں نا۔ میں نے جھنگ ضلع میں کھڑے ہو کے میرا ایک جلسہ تھا، وہاں میں نے کہا کہ عظمت صحابہ کے نعرے لگانے والوں ذرا ادھر بھی تو دیکھو نا۔ اور اہل سنت کو خاص طور پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ درمیان کا وہ راستہ جو خاص منزل تک پہنچا رہا ہے کہ محبت اہل بیت بھی اور محبت خلفائے راشدین اور جمیع صحابہ کی محبت بھی، نہ ان کے لیے زبان تان تشنیع کھولتے ہیں نہ ان کے لیے بھی اگر زبان کھولتے ہیں تو محبت کی زبان کھولتے ہیں، صحابہ کے لیے بھی زبان کھولتے ہیں تو محبت کی زبان کھولتے ہیں۔ اور یہی حق اہل سنت کا راستہ، یہی حق کا راستہ ہے جو حضرت علی نے فرمایا نا کہ میری محبت کی افراد تمہیں دودھ لے جائے گی اور دوزخ تک پہنچا دے گی۔ وہ روافض کے متعلق کہا تھا اور خوارج کے متعلق بھی کہا تھا کہ میری محبت کی کمی تمہیں بھی راہ حق سے ہٹا دے گی، وہ یہ خوارج کے بارے میں کہا تھا۔ ہمارے لیے دونوں راستے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور دونوں کی محبتیں جب ملے تو ہمیں بارگاہ رسالت ملتی ہے۔ تو جو بارگاہ رسالت تک پہنچ جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسی میں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ احادیث حضور نے دہرائی کہ لا تسبوا اصحابی ولا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا مت کہو۔ حضور بعض لوگ کہہ دیں گے آپ نے فرمایا میرے صحابی کا مقام سمجھو، ایک مٹھ جو میرے صحابی صدقہ کرتا ہے، میرا امتی سونے پاک کے پہاڑ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرتا ہے، میرے صحابی کا ایک مٹھ جو صدقہ کرنا اس سے زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر صحابیت میں پھر اہل بیت بھی شامل ہیں، اور پھر وہ نجران کے عیسائی جو آنا چاہ رہے تھے مبالغے کے لیے وہ نہیں آئے، اس لیے کہ کسی نے بتا دیا کہ یہ سب سے زیادہ ڈگنیٹی والے لوگ ہیں جو آج رسول اللہ کے ساتھ اس میدان میں اتر رہے ہیں، خبردار نہ جانا ورنہ تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرات اکرامی، ہمیں جو بھی ملتا ہے اہل بیت اطہار کے صدقے سے ملتا ہے، ان کی محبت سے ملتا ہے، ان کی محبت ہی ہمارے لیے دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے۔ اس جہان میں بھی ہمارے لیے اگر کوئی سہارا ہے، اعمال ہر کسی کی اپنی جگہ پہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، لیکن جیسے پہلے میں نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی اگر محبت رسول میں، محبت اہل بیت میں اور محبت صحابہ میں اگر کیے، جیسے راہ حق کہتے ہیں، راہ حق صحیح العقیدگی۔ کل مجھے ایک کلپ آیا ایک شخص کا نماز زور دے رہا تھا، میں نے اس کو واپس سیال کوٹ گئے تھے، میں نے اس کے واپس فون کیا، میں نے کہا نماز کی ترکیب تو بتایا کرو، نماز کے فضائل بتایا کرو، لیکن ان کو یہ بتایا کرو صحیح العقیدگی کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نماز تو مرزائی بھی پڑھتے ہیں، نماز راشدی بھی پڑھتے ہیں، نماز دوسرے تیسرا سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز سجدہ اسی کا قبول ہے جو صحیح العقیدہ۔ اور امام غزالی سے کسی نے پوچھا نا کہ جناب نماز کی قبولیت، آپ نے فرمایا نماز جب تو اختتام کرتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس وقت تیری نماز سمجھ قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، حضور پر بھی اور حضور کی آل پر بھی، حضور کے خاندان پر بھی، حضور کے یہ سب شامل ہیں۔ اور اس کی بات کی تشریح تو امام زین العابدین میں کعبے میں بیٹھ کر کر دی نا۔ کسی نے پوچھا تو میں نے وہ پڑھا ہے کہ کسی نے پوچھا جناب یہ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ یہاں مخمصے میں پڑھ جاتے ہیں نا، خارجی نے کہا آل محمد، جیسے آل فرعون قرآن میں لفظ ہے، تو آل محمد سے مراد پبلک ہے یا پوری امت ہے حضور کی۔ تو امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تنہائی میں ذرا اپنے دل سے پوچھنا، اس سے مراد ہم لوگ ہیں جن پر تم درود بھیجتے ہو، ہم لوگ ہیں، امام زین العابدین۔ اس لیے حضرات گرامی، جتنے تک نماز میں اس خاندان نبوت پر درود پاک نہیں بھیجیں گے نا تو میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں تو اکثر سلام میں آپ دیکھا کرتے ہیں کہ میں آخری شعر وہ پڑھتا ہوں کہ
حضرت خاتون سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، میں اس کے بغیر مجھے تسکین ہی نہیں ہوتی، دعا کا مجھے مزہ ہی نہیں آتا. اگر کوئی وہ اور شعر پڑھ لیں اور سلام کو ختم کرتے ہیں نا، میری تسکین نہیں ہوتی. اس لیے حضرات گرامی ہر لمحہ اور آج کی اگلی نسل کو یہ تعلیمات دینی ضروری ہے کہ محبت رسول کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے، اور اس کی فرضیت کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے، میرے پاس ہے آپ کے موجود ہے، 18 اشعار ہیں امام شافعی کے. آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ سرداری والے لوگ ہیں، ان کی محبت کے بغیر تیرے پاس راستہ ہی کوئی نہیں. 18 اشعار موجود ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے دوستان گرامی خوش قسمت بھائی شاہد صاحب کہ ان کے گھر میں یہ محفل سجی، اور ہر دفعہ سجاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مال بھی وہی مال، جان بھی وہی جان، اور اولاد بھی وہی اولاد، جو اہل بیت کی، رسول اللہ کی، صحابہ کرام کی محبت پر زندگیاں گزار جائے. اس سے آگے نہ ہمارے پاس اس سے آگے کچھ ہے، نہ اس سے پیچھے کچھ ہے. بس محبت اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں یقین ہے کہ جام کوثر بھی ملے گا اور حضور کی شفاعت کے بھی ہم حقدار ہوں گے. وما توفیق الا باللہ. طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گائے عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سیدو سرور محمد نور جان، بہتر شفیع مجرمان، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللہ 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 آمین آمین. بیٹھے پڑھو جی، ختم شریف پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا رب کعبہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ایک ختم قرآن پاک ختم خواجگان شریف نعت خانی جو شاہ صاحب نے ملک کیتا جو اجاز صاحب نے ملک کیتا جو انہوں نے گھروں پڑھیا پڑھایا جو ایصال ثواب دی خاطر کلام پاک پڑھے جو لنگر اتوام نیک پاکی در جذبات خواہشات سب دا ثواب میرے آقا دو عالم سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آمین آپ دے فیض جمیل انبیاء حضور دے والدین کریمین آپ دے خلفائے راشدین اہل بیت اطہار خصوصیت دے نال شہداء کربلا اور خصوصیت دے نال جناب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا دی ارواح سے بچاویں اہل بیت اطہار شہداء کرام اولیاء صالحین سلسلہ نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ خاندان دے بزرگان بالخصوص سلطان الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک امام ربانی مجدد الثانی شاہ جمال قادری میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی والدہ مرحومہ جتنے حاضرین محفل نے انہوں نے والدین نانے آل دادے آل سسرال خاص طور سے شاہد صاحب دے والدین آبا و اجداد والدین موجود ہیں عمر دراز عطا فرمائے آبا اجداد جو دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے یا اللہ درجات دیا بلندیاں عطا فرمائے بخشش خاص طور سے حضرت انہوں نے پیر طریقت حضرت سید منیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے آبا اجداد سب دی رحمت آمین یا اللہ میرے دوست احباب جڑے کرونا دے وچ ہم فوت ہو چکے ہیں شیخ حنیف صاحب شیخ ظہیر صاحب
بھائی عزیز حاجی عزیز صاحب صوفی بشیر صاحب صوفی امیر خان لودھی سب دیا رہوں میرے جتنے رشتہ دار فون سب دیا رہوں چاہیے جمیع المومنین مومنات مسلمین مسلمات سب دیا رہوں چاہیے حضور دی امت اصلاح فرمائیں آپ دی منک شادی عطا فرما ہر آنے والی بلا سارا مسلمان معاف یا اللہ یہ حاضری شاہد صاحب انہوں دی گھر والی اب لمحہ بھی پیش کر دیں ہر سال بھی بڑے اہتمام دے نال پیش کر اللہ قبول یا اللہ انہوں دے دل دے اخلاص نو اپنی بارگاہ قبول انہوں دے فراخی رزق عطا فرما سکون قلبی عطا فرما انہوں دی اولاداں دی طرف انہوں دی اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما انہوں دے بیٹے نو عمر دراز اور صالح عطا وقت اعلی فرما یا اللہ انہوں دی آباء و اجداد جو اس دنیا تو رخصت ہو چکے اس دا ایصال ثواب انہوں دی روح نو پہنچا عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما اندرونی بیرونی خطرات ملک عزیز و محفوظ یا اللہ جس قدر بھی کفر منڈلا رہا ہے پاکستان دے خلاف اہل سنت دے خلاف سب دیا سازشاں ناکام کرتے اہل سنت دا بہت بالا فرما یا حفیظ اللطف ادرک اللہم استرنی بصدرک جتنے مریض ہیں صحت کاملہ بے گناہ قید دے اندر ہیں خلاصی رہائی عطا یا اللہ شاہد صاحب نے تمام دوستوں نے فراخی رزق سے قبول کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کامل عطا فرما حضور دے خاندان نبوت دے اہل بیت اطہار صحابہ کرام دی محبت دے تے استقامت نصیب قرآن پاک دے چراغ عطا فرما ذکر الہی دوام عطا فرما اللہم استرنی بصدرک الجمیل اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انا علی ذکرک و شکرک و اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر فاللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم